یہ جو ازار ہے، اپنی شلوار ہے، اس کو ٹخنوں تک سے نیچے کھینچنا بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو تکبر قرار دیا ہے، تکبر۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر تکبر نہ ہو تو پھر شلوار اوپر کرنا، شلوار نیچے ڈھانکنا جائز ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کیونکہ حدیث میں اس کی علت بیان کی ہے تکبر، لیکن یہ دعویٰ غلط ہے۔ یقیناً حدیث میں آتا ہے کہ تکبر کی وجہ سے جو شلوار لٹکائے گا وہ جہنم میں جائے گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل ہی کو تکبر قرار دے دیا ہے۔ تبھی کوئی ایک صحابی بھی ہمارے علم میں ایسے نہیں ہے جو ازار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہوں، حالانکہ کسی میں بھی کبر نہیں تھا، کسی میں بھی تکبر نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ مکرمہ گئے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پہ معاہدہ کرنے کے لیے، تو ان کی شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی۔ مشرکین نے مذاق اڑایا، ازار پہنا ہوا تھا انہوں نے، مشرکین نے مذاق اڑایا، تو حضرت عثمان نے کہا کہ ہم تمہارے مذاق کی وجہ سے اپنے نبی کے طریقے کو ترک نہیں کر سکتے۔ آج ایک نئی بدعت چل پڑی ہے، اماموں کے ٹخنے بھی ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، مسجدوں میں دیکھا ہے۔ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے اجازت دی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے ازار کو اوپر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں مگر بے دھیانی میں نیچے چلا جاتا ہے، یہ حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لست ممن جرہ خیلا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے لٹکاتے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں دیکھو حضرت ابو بکر کو جب اجازت مل گئی کیونکہ ان میں کبر نہیں تھا، تو ہم میں بھی اگر کبر نہیں ہے تو ہم بھی لٹکا سکتے ہیں۔ تو یاد رکھو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر کو اجازت دے دی تھی، بتانا یہ مقصد تھا کہ تم سے جو بے خیالی میں نیچے چلا جاتا ہے تو ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ تم تک متکبر نہیں ہو، لہذا اگر بے دہانی میں نیچے چلا جایا کرے تو پریشان مت ہوا کرو، تم میں کبر تو ہے ہی نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کرتے تھے۔ مسئلہ آتا ہے پینٹ میں، پینٹ میں کیا کریں، کیونکہ ہم نے بھی کالج کے زمانے میں پینٹیں پہنی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار پینٹ اوپر رکھ کے کیسے جائیں، وہ تو بڑے عجیب سے لگیں گے، آفس سے نکال دیا جائے گا۔ کوئی اگر آرمی میں ہے تو اس کو تو الاؤ ہی نہیں ہے کہ وہ پینٹ کو اوپر رکھے، وہ تو یونیفارم، وہ تو اس کو فوراً باہر نکال دیں گے۔ تو ایک ترکیب ہے اس کی ترکیب یہ ہے کہ آپ شوز ایسے خریدیں آفس جانے کے لیے۔ آرمی والے کیا کریں گے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ آفس کے لیے ایسے شوز خریدیں جو ٹخنوں سے اوپر تک ہو، اوپر تک ہوتے ہیں، یعنی اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ شوز اگر آپ پہن لیں پاؤں دھو کے تو سفر میں آپ ان شوز پہ مسا بھی کر سکتے ہیں۔ ٹرین میں آپ جا رہے ہیں، جہاز میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کو پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ٹخنوں سے اوپر جو بھی جوتا ہوگا اسے آپ باندھیں اور اس کے اوپر مسا کر کے جوتوں میں ہی نماز پڑھ لیں، نماز جوتوں میں بھی ہو جاتی ہے۔ اب آپ کہیں گے جوتے تو ناپاک ہوتے ہیں، تو نہیں ہوتے ناپاک۔ جوتے کے نیچے جو ناپاکی لگتی ہے، جو ٹھوس، وہ جب مٹی میں رگڑیں گے تو وہ خود بخود کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ اور اگر جوتے کے نیچے پیشاب لگ گیا تو وہ دھوئے بغیر پاک نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کو کس نے کہا کہ اس کے نیچے پیشاب لگائے؟ جب تک 100% یقین نہ ہو کہ آپ پیشاب کے اوپر سے گزرے ہیں اس وقت تک جوتے کو کیا سمجھا جائے گا، پاک۔ اور زیادہ دیکھ داغ کے نہ جایا کریں گے، پیشاب تو نہیں پڑا ہوا کہیں، یہ تو نہیں پڑا ہوا کہیں، یہ پاگل ہونے کی علامت ہے۔ آپ شوز پہن کے نکلے آفس جانے کے لیے، یا سفر لاہور جا رہے ہیں، آپ ٹرین میں جا رہے ہیں۔ ٹرین کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اس میں یہ زیادہ خطرات ہوتے ہیں، پیشاب تو نہیں لگ گیا، یہ تو نہیں ہو گیا، جہاز میں نہیں ہوتے۔ تو آپ جا رہے ہیں اسٹیشن تو آپ دیکھیں ہی نہیں نیچے کیا پڑا ہوا ہے۔ شریعت نے ہمیں اس تجسس کی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ نے شوز پہن لیے، ٹخنوں سے اوپر شوز ہیں وہ باندھ دیے، اور آپ جائیں، مسافر 3 دن تک اس پہ مسا کر سکتے ہیں۔ ہاں رات کو سونے کے لیے جب آپ نکالیں گے تو مسا ٹوٹ جائے گا۔ تو چلو 5 نمازیں بھی اگر ہو جائیں تو غنیمت ہے، اور جوتوں میں ہی نماز پڑھیں۔ مسجد میں جانے سے پہلے البتہ اتار لیں، ورنہ وہی جوتے آپ کے سر پہ لگ سکتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ انتظامیہ جو ہے نا وہی جوتا اتار کے لے۔ مسجد کے علاوہ کہیں اسٹیشن پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی چادر بچھائی، ٹرین کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض کلھا مسجدا، ساری زمین میرے لیے اللہ نے مسجد بنا دی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد میں اب آنا چھوڑ دیں، جماعت سے مسجد میں نماز پڑھنا لازم ہے۔ اگر جماعت چھوٹ گئی یا مسجد دور ہے تو پھر ہے یہ، تو اس سے دو فائدے ہوں گے۔ جو شوز آپ جب خریدیں گے تو اگر ٹخنوں تک ہوں گے تو ایک فائدہ کیا ہوگا کہ مسح بالاتفاق جائز ہوگا اس کے اوپر، اور مسح بہت آسان ہے۔ آپ 3 انگلیاں بھگو کے یا 5 انگلیاں بھگو کے، جہاں سے انگلیوں والا حصہ ہے نا جوتوں پہ رکھ کے، وہاں سے 5 یا 3 لکیریں کھینچیں بس پانی کی، اور وہ لکیریں آپ اوپر تک لے آئیں ٹخنوں تک، تو بس مسح ہو گیا۔ سیدھے ہاتھ سے سیدھے پاؤں کا مسح کر لیا، الٹے ہاتھ سے الٹے پاؤں کا مسح کر لیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب اپنی پینٹ کو فولڈ کریں گے تو جیسے ہی پینٹ ختم ہو رہی ہے ٹخنوں سے اوپر، نیچے فوراً شوز شروع ہو رہے ہیں، تو وہ دیکھنے والوں کو برا نہیں لگے گا یہ منظر۔ آپ کر کے دیکھ لیں۔ میں جب کالج میں جاتا تھا تو پینٹ ہمارا یونیفارم کا حصہ تھی، تو میں بڑا پریشان تھا، یار یہ اوپر کریں گے تو پھر ٹیچر بھی چلتے پھرتے ٹوکتے ہیں، تو میں نے ایسے شوز خرید لیے تھے، پینٹ کو نیچے سے فولڈ کر دیا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہ شوز جہاں شروع ہو رہے ہیں تو پینٹ وہاں ختم ہو رہی ہے، تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ آپ کر کے دیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا، تو شریعت کے حکم پر بھی عمل ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اور اگر یہ ممکن نہیں ہے آپ کے لیے، مثال کے طور پر آپ کو باس کی طرف سے جھاڑ پڑتی ہے، بعض کمپنیوں میں مجبوری ہوتی ہے کہ آپ ان کی حساب سے اگر ڈریس نہیں پہنیں گے تو آپ کو نکال دیا جاتا، پھر وہ مجبوری ہے، مجبوری کی حد تک پھر جائز ہے۔ آرمی میں بھی اگر یہ ہو تو مجبوری ہے، نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو مجبوری میں کیا ہے، آپ ڈھانک سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ مجبوراً ڈھانپ رہے ہیں، آپ تکبر کی وجہ سے یہ کام نہیں کر رہے۔ تو مجبوری کے احکام وہ واقعی مجبوری بھی ہو، شرم آنا کوئی مجبوری نہیں ہے۔ جاب کے لیے آپ گئے ہیں، اگر آپ کو پتا ہے کہ بھئی اگر میں یہ پینٹ اگر میں فولڈ کر کے جاؤں گا تو انٹرویو کے دوران ہی مجھے نکال دیا جائے گا، تو وہاں مجبوری میں، کیونکہ ایک ملازمت، رزق حلال، اس کے روزگار، یہ بھی تو انسان کی ایک ضرورت ہے نا۔ اگر اس طرح سے سب نکلتے چلے جائیں تو سارے ایک گروپ جمع ہو جائے گا جن کی سب کی شلواریں کیا ہوں گی، ٹخنوں سے اوپر ہوں گی، وہ اپنا بزنس کھول رہے ہوں گے۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا، کیا خیال؟ تو مجبوری کے حکام الگ ہیں، لیکن شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں، اور اگر کبھی بے خیالی میں ہو جائے تو ایک الگ بات ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں پینٹ کو فولڈ نہیں کر سکتے، آج کل یہ بھی ایک 15ویں صدی میں ایک نیا مسئلہ مارکیٹ میں چلا ہوا ہے، پینٹ کو فولڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو موڑنے سے منع کیا ہے۔ تو یاد رکھو، وہ جو موڑنے کا حدیث میں حکم ہے وہ آستینیں موڑنا مراد ہے نماز میں، اور علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ وہاں موڑنے کا مطلب صرف موڑنا برائے موڑنا نہیں ہے، کیونکہ شریعت خامخواہ میں تو کسی بات سے نہیں منع کرے گی نا۔ آستینیں موڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو کیوں نبی منع کریں گے اس کام سے؟ اس میں کیا ہے؟ تو موڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے کو اتنا موڑا جائے کہ کپڑے کی جو اصل حیت ہے وہ تبدیل ہو جائے اور آدمی دیکھنے میں عجیب سا لگ رہا ہو۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ نماز کے دوران آستینیں اتنی موڑنا کہ کوہنیوں سے اوپر لے گئے آپ، اس سے نماز مکروہ ہوگی، کیونکہ یہ جو آپ کی قمیض اور کرتا یا اس کی اس کا جو ہے نا یہ پراپر طریقہ نہیں ہے پہننے کا۔ تو جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے تو پراپر طریقے سے کھڑے ہوں گے نا، عجیب سے تو الٹی قمیض پہن کے کھڑے ہو گئے آپ نماز میں، برا لگے گا نا یہ۔ کیا خیال ہے؟ الٹی اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے تو اس کے بھی تو کوئی آداب ہوتے ہیں نا، مسواک کا حکم ہے، دانت کو صاف کرنے کا حکم ہے، وضو کا حکم ہے، تو عجیب طریقے سے آپ نے یہاں تک آستینیں چڑھا دی اور آپ نماز پڑھ رہے ہو، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کی آستینیں ہیں ہی چھوٹی، ہاف آستین ہے، تو وہ اس میں نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ پھر ڈریس کا حصہ ہے۔ وہ ہاف آستین بھی ایک آستین کی ایک قسم ہے مردوں میں اور خواتین میں نہیں، لیکن اگر آستینیں پوری تھیں تو ان کو موڑنا کیا کہلائے گا؟ وہ نامعقول۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں آستینیں موڑنے کا عرف ہو گیا، وہاں کرتوں کا ڈیزائن ہی ایسا ہے کہ سب یہاں تک فیشن بن گیا، تو پھر یہ عمل جائز ہو جائے گا۔ لہذا پینٹ کو موڑنے کا جو حکم ہے وہ آستینے کے موڑنے پر نہیں آتا، اور اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ، اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جو اپنے ازار کو یا شلوار کو یا کوئی بھی چیز جو اوپر سے لٹکی ہوئی ہے اسے ٹخنوں سے نیچے لے کے جاتا ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے تھوڑا سا اس کا اہتمام کر لیا کریں، مجبوری کے حکام الگ ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہمت کر لیں، پھر عادت ہو جائے گی، پھر اچھا لگے گا اس میں۔ اور خواتین کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ازار کو، شلوار کو نیچے کھینچیں،
ڈھاکیں وہ ٹخنے، الٹا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ان کی پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں اور بندوں کی پنڈلیاں ڈھکی ہوئی ہیں. کہیں بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا، ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. ہم کو الٹے تو کیا بنے گا؟ مہ. بات کو الٹے تو کیا بنے گا؟ تاب. اور یار کو الٹے تو کیا بنے گا؟ رائے. تو یہ مہتاب رائے کا شعر ہے. مہتاب رائے کہہ رہا ہے کہ میرا جو نام ہے نا اس میں ہم بھی الٹے ہوئے ہیں، بات بھی الٹی ہوئی ہے اور رائے کو بھی الٹ دیا. تو جب آپ خود بھی الٹے ہو گئے، آپ کی بات بھی الٹی اور آپ جو رائے دے رہے ہیں وہ بھی الٹی، تو کہہ رہے ہیں پھر مہتاب رائے بنتا ہے اس سے. کہہ رہے ہیں پھر بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا. جب سارے کام الٹے ہیں ہمارے تو ہمارا کام بنے گا کیسے؟ الٹے طریقے سے چلنا شروع ہو جائیں گے، خواتین کی جناب شلواریں اوپر اور مردوں کی نیچے، تو کام تو الٹیں گے نا. پھر کیا خیال؟ عورت کے لیے اجازت نہیں کہ وہ مردوں کی مشابہت اختیار کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیت الخلاء میں بھی لیڈیز کی چپل الگ ہوں مردوں کی الگ ہوں. تو اس لیے اتنے تکلف کی ضرورت نہیں. عام نارمل حالات میں یہ غلط ہے کہ عورت مرد بننے کی کوشش کرے اور مرد عورت بننے کی کوشش کرے.